اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، میں ہوں محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ٹیک آئی ٹی ایجوکیشن۔ ویورز، آج ایک اسپیشل ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں اور وہ ٹاپک ہے پروگرامنگ لاجک۔ دیکھیں، کمپیوٹر پروگرامنگ کے اندر اگر آپ پروگرامنگ کرنے جا رہے ہیں یا ایون ابھی آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اور آگے فیوچر میں آپ کا پلان ہے کہ آپ پروگرامنگ میں جائیں گے، اور یا آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور ابھی ذرا لاجک سے بڑے پریشان ہیں کہ یہ لاجک کوئی بن نہیں پا رہی، کوئی لاجک کھول نہیں رہی، کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہی، تو بھائی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو پروگرامنگ سب سے پہلے تو آپ کو انشاءاللہ ریئل ورلڈ ایگزامپلز کے ساتھ سمجھاؤں گا کہ واٹ از لاجک۔ ٹھیک ہے جی، لاجک یہ مطلب کیوں ضروری ہے، اور دوسرا میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں گا کہ ریئل لائف کے اندر ہم کہیں نہ کہیں ہر میٹرز کے اندر یہ لاجک استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک تو یہ آپ کو ریئل ورلڈ ایگزامپل کے ساتھ لاجک کے بارے میں بتاؤں گا، دوسرے نمبر پہ آپ کو پروگرامنگ کے اندر کوئی ایک ایگزامپل لے لیں گے، جس طرح فرض کے C++ پروگرامنگ لینگویج ہے، اس کی کوئی ایک ایگزامپل لے لیں گے اور میں پھر اس کو جو پروگرامنگ لینگویج کے اندر کوئی ایک چھوٹا سا ٹاسک لیں گے اور اس ٹاسک کے اوپر ہم لاجک اپلائی کر کے دیکھیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح لاجک ہر بندے کی اپنی ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ لاجک جو ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ یہ کوئی پڑھنے سے یا لاجک کے اوپر کوئی اسپیشل کورس کرنے سے لاجک نہیں بنتی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ جس طرح لاجک کا مطلب ہی تھنکنگ ہے، جب آپ اس میں آپ کی تھنکنگ سٹارٹ ہو جائے گی، جب آپ اس کے اوپر سوچنا شروع کر دیں گے چیزوں کے اوپر، اور یہ ساری چیزیں آج جی میں اس ویڈیو کے اندر اوپن کرنا، ڈسکلوز کرنے جا رہا ہوں، چونکہ میرا اپنا پروگرامنگ کے اندر تقریباً کوئی 15+ ایئر جو ہے نا اس ایکسپیرینس ہے، اور ہم بھی ظاہر ہے جو اسٹڈی کے زمانے سے ہی یوں کہہ لیں کہ جب میں MCS کر رہا تھا یونیورسٹی کے اندر، یہی جو پروگرامز ہوتے تھے، جو ہمیں اسائنمنٹس ملتی تھیں تو بڑی پرابلم ہوتی تھی جی، پروگرام بناتے بناتے پوری رات گزر جانی، اور ایک ہی پروگرام اب ادھر سے تھیوری تیار کرنی ہے، ادھر سے جی کوئی اور دوسرے سبجیکٹس ہیں ان کی اسائنمنٹ تیار کرنی ہے، لیکن یہ جو پروگرامنگ لاجک ہے یا پروگرامنگ کا جو پروگرامز کے اوپر جو ہمیں اسائنمنٹس ملی ہیں ان کو حل کرنا وہ اتنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، تو زیادہ تر ہمارے جو دوست ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، کوئی 1-2 بندے رات کو بیٹھ کے ساری رات پروگرام بناتے تھے، صبح وہ جناب اس کو یوں کہہ لیں کہ اس کا چھاپا لگایا، اور جو اصل بندے ہوتے تھے وہ پروگرام بنانے والے تھے وہ لیٹ پہنچتے تھے، وہ پہلے ٹیچرز کو چیک بھی کرا چکے ہوتے تھے، تو اس طرح سے بھی ہوتا تھا۔ تو لیکن بہرحال میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کمپیوٹر پروگرامنگ کے اندر کیسے لاجک آپ کی بلڈ ہوگی، اور ان چیزوں کو میں آج کھولنے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ مجھے یہ قوی امید ہے کہ اگر یہ میری ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تو انشاءاللہ فیوچر کے اندر، چاہے آپ ابھی اسٹڈی لائف میں ہیں یا ایون کہ آپ پروفیشنل فیلڈ میں آ چکے ہیں، جو وہ میرے بھائی جو ابھی مطلب 2-4 سال ہوئے ہیں پروگرامنگ کے اندر، تھوڑا سا وہ یوں کہہ لیں کہ انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں کہ پروگرامنگ ذرا مشکل کام ہے، پھر اس میں لاجک بناؤ، پہلے لینگویج سیکھو، پھر لاجک کے اوپر کام کرو، پھر سوچنا شروع کرو، یہ کیا پرابلم ہے، تو یہ ساری گتھی میں سلجھانے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ جب آپ یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو فیوچر میں بھائی آپ کو لاجک کے اوپر انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں آنے والا۔ تو چلیے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک، اور وہ ہے پروگرامنگ لاجک۔ اچھا، اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از لاجک۔ دیکھیں، کسی بھی چیز، یہ بیسیکلی ایک یوں کہہ لیں کہ ایک ایسا نالج ہے جس میں ہم دلائل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر بندے کے اپنے، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہر بندے کی اپنی دلیل ہوتی ہے، اپنی ایک تھنکنگ ہوتی ہے، اپنا ایک وے آف یوں کہہ لیں کہ وے آف تھنکنگ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب وہ جو آپ کا وے آف تھنکنگ ہے وہ بیسیکلی آپ کی کیا ہے، وہ آپ کی لاجک ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ایک کریکٹ ریزننگ، ٹھیک ہے، ایک کریکٹ ریزننگ ود گڈ آرگومنٹس، یعنی کہ کوئی ایک اچھے آرگومنٹس کے ساتھ آپ کی
کوئی خاص ریزننگ ہے اور اس کے بعد آپ ایک بڑا میننگ فل یوں کہہ لیں کہ کنکلیوژن نکالنے جا رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی آپ کی ایک لاجک ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا، تو جو جس کا طریقہ کار ہے وہ اس کی لاجک ہے، تو آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو نا ایک ریئل ورلڈ ایگزامپل کے ساتھ آج انشاءاللہ اس چیز کو ذرا ڈسکلوز کروں گا کہ لاجک ہم دیکھیں کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہماری ایکچولی کہیں نہ کہیں یوں کہہ لیں کہ لاجک استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کیسے ہو رہی ہوتی ہے وہ میں ابھی جناب آپ کو یہ ڈسکلوز کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ فرض کیا، ایک سیکنڈ، فرض کیا پہلے ہم یہ ٹاسک دیکھ لیتے ہیں کہ کرنا کیا ہے جی۔ نیڈس ٹو ٹریول فرام لاہور ٹو کراچی۔ دیکھیں فرض کیا ہمارے پاس ایک ٹاسک آیا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ لاہور سے کراچی ہم نے ٹریول کرنا ہے۔ اب اس کو میں نے نام دیا ہے یہاں پہ واٹ ٹو ڈو کا، یہ دیکھیں میں نے اس کو نام دیا ہے واٹ ٹو ڈو، یعنی کہ کرنا کیا ہے۔ کرنا ہم نے جناب یہ ہے کہ ہم نے نیڈس ٹو ٹریول فرام لاہور ٹو کراچی، یہ ہمارے پاس ایک ٹاسک ہے۔ اچھا اب اس ٹاسک کو کرنے کے کئی طریقہ کار ہو سکتے ہیں، وہ کیسے، یہ دیکھیں آپ نے لاہور سے کراچی ٹریول کرنا ہے تو بھائی آپ ایک تو وایا جی ٹی روڈ جا سکتے ہیں، مثلا یہاں سے جناب آپ لاہور سے جی ٹی روڈ پکڑیں اور براستہ جناب سہیوال، خانے وال، ملتان پہنچ جائیں اور وہاں سے جناب آپ پھر آگے براستہ بھاولپور اور اسی طرح سو آن اور اب آپ جی ٹی روڈ کے تھرو کراچی پہنچ جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس ایک تو اس ٹاسک کو حل کرنے کی ایک تو جو آپ کے پاس میتھڈ ہے وہ ہے جی آپ کے پاس کہ آپ وایا جی ٹی روڈ ٹریول کر سکتے ہیں۔ اچھا اسی طرح اگر آپ یعنی کہ ایک تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ جی ٹی روڈ کے تھرو لاہور سے کراچی ٹریول کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ آپ کے آپشن ہے کہ آپ موٹر وے کے تھرو جا سکتے ہیں۔ ایک بھائی کہتا ہے نہیں جی، اس کے پاس اپنے دلائل ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں جی ٹی روڈ کا جو راستہ ہے لاہور سے کراچی جانے کے لیے جی ٹی روڈ کا راستہ بہت اچھا ہے، وہ اس کی لاجک ہے، یعنی کہ یہ اس کا وے آف تھنکنگ ہے، اور اس کے پاس اپنے ایک ہو سکتا ہے کہ ٹھوس قسم کے دلائل ہوں، وہ اس کو ثابت بھی کرے۔ دوسرا بھائی ہے وہ کہتا ہے جی میں براستہ موٹر وے جاؤں گا کراچی، اس کی اپنے ایک دلائل ہوں گے، اس کی اپنی ریزنز ہوں گی اور اس کے اپنے مطلب وے آف تھنکنگ ہوگا۔ ایک بھائی کہتا ہے نہیں جی نہ میں وایا جی ٹی روڈ جاؤں گا نہ وایا موٹر وے، میں تو بھائی ٹرین کے تھرو جاؤں گا۔ اسی طرح ایک اور بھائی آ سکتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی میں جناب بائی ایئر چلا جاؤں گا، جی بائی ایروپلین میں چلا جاؤں گا۔ اب یہ دیکھیں ٹاسک ہمارے پاس ایک ہی ہے اور وہ ٹاسک کیا ہے کہ ہم نے لاہور سے کراچی ٹریول کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں اسی ایک کام کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی 10 طریقے نکلے ہیں۔ آپ ٹرین کے تھرو جا سکتے ہیں، آپ ایروپلین کے تھرو جا سکتے ہیں، آپ اپنی پرسنل کنوینس کے اوپر جا سکتے ہیں، آپ ایک پرائیویٹ بس میں جا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کافی سارے اس ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے کافی ساری آپ کے پاس آپشنز ہیں، اور آپشن آپ ان میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ کی اپنی لاجک ہے یا آپ کا اپنا وے آف تھنکنگ ہے۔ اچھا اس میں دو چیزیں، اب یہ دیکھیں کہ پہلے نمبر پہ تو ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر آپ کے پاس ایک تو سوال ہے کہ واٹ ٹو ڈو، یہ بھی بہت سوال ہے۔ اب جب آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی کلیریفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ فرض کیا آپ نے ٹاسک جو آپ کو دیا گیا، آپ نے اتنا سنا جی لاہور سے جانا ہے، آگے پتہ نہیں ہے آپ نے کراچی جانا ہے یا اسلام آباد جانا ہے یا کوئٹہ جانا ہے۔ اب فرض کیا جی آپ ازیوم کر لیتے ہیں ریکوائرمنٹ گیدر کرتے ہوئے، یا یہ ٹاسک آپ کو جب دیا گیا تھا آپ کہتے ہیں جی میں لاہور سے جناب میں نے تو لاہور سے پشاور جانا ہے، بعد میں پتہ چلا بھائی آپ نے پورا جناب وہ پورا پلان بنایا، ٹریول کر لیا، بعد میں پتہ چلا نہیں یہ تو پشاور نہیں آنا تھا بلکہ کراچی جانا تھا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو واٹ ٹو ڈو ہے، یعنی کہ ٹاسک پرفارم کرنے سے پہلے جو انفارمیشن ہے
وہ کتنی ضروری ہے. اگر آپ ہلکی سی بھی اس میں کوتاہی کریں گے اور یہ ریکوائرمنٹ گیدر نہیں کریں گے تو آپ کہیں سے بالکل بھی ٹریک ہو جائیں گے، اور اس میں ظاہر ہے آپ کے ریسورسز بھی یوز ہوں گے، اور آپ کے اس کے اندر یوں کہہ لیں کہ ٹائم بھی خرچ ہوگا، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر آپ کی یوز ہونے والی ہیں. تو اس وجہ سے جو وٹ ٹو ڈو کا کویسچن ہے یہ اپنی ویسے بھی ڈیلی لائف کے اندر بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، ڈیلی لائف میں بھی بہت ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس اس میں بھی پروگرامنگ کے اندر بھی بہت ضروری ہے. اچھا جی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں انوالو ہیں یا اس کو کرنا کیسے ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے ظاہر ہے انالیسز کرنا ہے. ظاہر ہے آپ ویسے ریئل ورلڈ میں دیکھیں، جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ پہلے ایک انالیسز تھوڑا سا سوچتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں کہ بھائی اس میں جو ہے میں ایک مطلب اپنی کنونس پہ جاؤں گا یا ایک پرائیویٹ کنونس پہ جاؤں گا. اگر اپنی کنونس پہ جاؤں گا تو کتنا خرچہ آئے گا، اگر میں پرائیویٹ کنونس میں جاؤں گا تو کتنا خرچہ آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ دیکھیں، آپ ریسورسز سلیکٹ بھی کر رہے ہیں اور ان کو پراپر یوز بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ یہ بھی سوچیں گے کہ اگر میں براستہ اپنی گاڑی پہ جاؤں گا تو اتنا ٹائم لگے گا، براستہ ٹرین جاؤں گا تو اتنا ٹائم لگے گا، بائی ایئر جاؤں گا تو اتنا ٹائم لگے گا. اس کا مطلب یہ کہ ٹائم کاسٹ بھی آپ اس میں کیلکولیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ فائنینشیل کاسٹ بھی دیکھیں گے کہ بھائی اگر بائی ایئر جاؤں گا تو اس کا فرض کیا 20,000 خرچہ آئے گا، اور اگر میں اپنی گاڑی پہ جاتا ہوں تو 10,000، جو کہ اب جس طرح کے حالات اس دنیا میں اب آ گئے ہیں، ویسے 10,000 بہت کم ہے، لیکن بہرحال ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ فائنینشیل کاسٹ بھی کیلکولیٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح آپ سیفٹی میجرز بھی لیں گے. آپ کہیں گے نہیں جی ٹرین والی جو ٹریولنگ ہے وہ زیادہ سیکیور ہے، اپنی گاڑی پہ جاؤں گا تو زیادہ مسئلہ ہوگا اس کی. ظاہر ہے اس کو ڈرائیو کرنا، اگر ڈرائیور آپ کے پاس نہیں ہے، اس کو ڈرائیو کرنا، پھر اس کو آگے مینٹین رکھنا، پھر آگے اس کو یوں کہہ لیں کہ آگے جا کے پھر آگے سنبھالنا. اور دوسری آپشن یہ ہے کہ جی آپ مطلب اس میں تھوڑا انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو پھر سیفٹی میجرز بھی آپ کو لینے پڑیں گے. اب کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو آپ کے پاس ٹاسک آیا تھا، آپ نے ٹریول کرنا تھا لاہور ٹو کراچی، اس کے لیے آپ کو بھائی انالیسز کرنا پڑا. اس کے لیے آپ کو ایک پراپر ریسورسز کی سلیکشن کرنی پڑی. اس کے لیے آپ کو ایک ٹائم کاسٹنگ کرنی پڑی، یعنی کہ ٹائم کے اوپر کتنا ٹائم خرچ ہوگا وہ چیز آپ کو سلیکٹ کرنی پڑی. ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ جی آپ کے پاس آپ نے فائنینشیل کاسٹ کو بھی کنسیڈر کیا اور سیفٹی میجرز بھی لیے. اچھا، اب جو بھائی کہتا ہے جی میں جی ٹی روڈ سے جاؤں گا تو اس کے اپنے ضلع ہیں، وہ کہے گا جی مجھے موٹر وے کے تھرو موٹر وے کے اوپر ٹول ٹیکس جو دینا پڑے گا وہ بھی نہیں دینا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، دوسری بات یہ کہ ابھی پیٹرول پمپ سے بھی بہت دور دور آفٹر 60 کلومیٹر آپ کو کوئی پمپ ملتا ہے. ادھر میرے پاس یہ ہوگا کہ جی ٹی روڈ کے اوپر جگہ جگہ آپ کے پاس پیٹرول پمپ سے. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جی ٹی روڈ پہ جو جا رہا ہے وہ اس کی بھی جو لاجک ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے، ٹاسک آپ وہی پرفارم ہونا ہے جو آپ پرفارم کر رہے ہیں، تو اس کی لاجک اپنی ہے. اسی طرح جو موٹر وے کے تھرو جائے گا وہ کہے گا جی بڑا ایزی ہے نہ، وہاں پہ جی بہت چھوٹی موٹی ٹریفک بھی نہیں ہوگی، بڑا ایزی ہوگا، ایک خاص سپیڈ ہوگی، موٹر وے پولیس ملے گی آپ کو، جناب بڑے اچھے قسم کے ریسٹ ایریاز ملیں گے، اس کی اپنی ہے. اسی طرح ٹرین والے کی اپنی لاجک ہوگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دیکھیں، اب اگر آپ لاجک کو سمجھیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹاسک تو ایک ہی ہے. ٹاسک تو ہمارا صرف اتنا ہے کہ ہم نے لاہور سے کراچی جانا ہے، لیکن اس کے طریقے کوئی 10 نکل ہیں اور ہر طریقے کے اپنے فائدے اور اپنے نقصانات ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لاجک ہے وہ ہر بندے کی اپنی ہوگی. وہ لاجک جو ہے اسی طرح کمپیوٹر، وہ آگے میں اب ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کمپیوٹر پروگرامنگ کی. جس طرح ریئل ورلڈ لائف میں ہم نے دیکھا کہ لاجک اپنی ہوتی ہے، اسی طرح کمپیوٹر پروگرامنگ کے اندر بھی ہر بندے کی اپنی لاجک ہوگی. اب اگر آپ لکیر کے فقیر بنیں گے اور کہیں گے جی کہ جو بندہ جی ٹی روڈ کے تھرو جا رہا ہے بس وہ ٹھیک کہتا ہے، آپ نے سوچا ہی نہیں اور آپ جی ٹی روڈ کے تھرو چل پڑے، بعد میں پتہ چلا کہ اتنے مسئلے کھڑے ہو گئے. اسی طرح آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ زیادہ تر یوز کرتے تھے جی ٹی روڈ، موٹر وے سے کبھی گئے نہیں تھے،
اور آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اب ریسٹرکشن لگی ہے جی، پہلے جناب اس کا مطلب آٹومیٹیکلی اس کی فیس پے کریں، ادروائز جو ٹول پلازا ہے اس کے اوپر سے آپ کو گزرنے نہیں دیں گے اور آپ کی گاڑی جائے گی نہیں، پہلے اس کے لیے جناب ایم ٹیگ ہونا ضروری ہے، اور ایم ٹیگ کے لیے پھر آپ کو اس کے لیے چارجنگ کرانی۔ اب فرض کیا کوئی ایسا بندہ جس کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے اور موٹر کے اوپر ریسٹرکشن ہے تو پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے کہنے کا مطلب ہے ہر کسی کے اپنے ٹولز ہوں گے، ہر بندے کا اپنا انالیسز ہوگا، اپنی ٹائم کاسٹنگ ہوگی، اپنی فائنینشیل کاسٹنگ ہوگی اور اپنے سیفٹی میئرز ہوں گے، تب جا کے وہ بڑے کمفرٹیبلی یہ ٹاسک پرفارم کر سکتا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جناب، اور اب ہم چلتے ہیں اپنی ایک ایگزامپل C++ کا پروگرام، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا ٹاسک رکھوں گا، اور پھر یہ ساری جو ابھی ہم نے یہ تھیوری پڑھی ہے لاجک کی، اس کو وہاں پہ اپلائی کر کے دیکھوں گا کہ کیسے یہ بالکل یوں کہہ لیں کہ 100%، یہ چلے 100% نہ کہہ لیں 90% یہی چیزیں آپ کی وہاں پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، اور اسی طریقے سے آپ وہاں پہ سوچ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے نمبر پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروگرامنگ لاجک، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں پروگرام بنانے کی جو لاجک ہے، ہر بندے کا وے آف تھنکنگ ہے وہ اپنا ہے۔ اب میں یہاں پہ نا ایک ٹاسک رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور ٹاسک یہ ہے، اچھا پچھلی ایگزامپل کے اندر نا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ واٹ ٹو ڈو اور ہاؤ ٹو ڈو، یہ دونوں بہت ضروری ہیں۔ پہلے آپ نے جو ٹاسک پرفارم کرنا ہے اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اگر آپ کو ابھی یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کام کرنا کیا ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو پہلے وہ ڈاؤٹ کلیئر کریں، ورنہ پروگرامنگ کے اندر بعض اوقات کپل آف منتھس کے پروجیکٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے فرض کیا 2 مہینے 3 مہینے لگا کے ایک پروجیکٹ مکمل کیا، اور اینڈ آف دا ڈے پتہ چلا کہ آپ کے پاس جو ریکوائرمنٹ تھی وہ وہی بات کہ کراچی، آپ نے کراچی نہیں جانا تھا بلکہ آپ نے پشاور جانا تھا، یا آپ نے پشاور نہیں جانا تھا کراچی جانا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح پروگرامنگ کے اندر اتنا نقصان ہوگا کہ آپ نے اتنی محنت کی، آپ کے ریسورسز جو، اگر آپ ایک سافٹ ویئر ہاؤس رن کر رہے ہیں تو آپ کے اتنے سارے ریسورسز اور اتنا سارا کام پتہ چلا کہ وہ ساری ریکوائرمنٹ ہی، اور تو اس وجہ سے یہ ایک بہت سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے کمپیوٹر پروگرامنگ کے اندر کہ واٹ ٹو ڈو۔ تو آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے یہ اس کے اندر اس کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ ہم نے ٹاسک کیا پرفارم کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ٹاسک کیا پرفارم کرنا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے اندر میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھ دیتا ہوں، نیڈس ٹو سویپ ویلیوز آف 2 ویریبل۔ دیکھیں جی، میرے پاس ایک یوں انڈرسٹوڈ کر لیں کہ C++ پروگرامنگ کا ایک پروگرام ہے، اس کے اندر میرے پاس 2 ویلیوز ہیں، A کو 50 اسائن ہے اور B کو 80 اسائن ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ویریبل جو یہ ویریبلز ہیں، یہ ویریبل A والی ویلیو 50 میں چلی جائے، اور B کے اندر چلی جائے، اور B والی یعنی کہ اس طرح سے میں اس کو سویپ کر دوں۔ اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ڈائریکٹلی اگر میں یہ ویلیو اس کو اسائن کرتا ہوں تو اگر یہ والی B کی ویلیو ڈائریکٹ میں جا کے A کو اسائن کرتا ہوں تو کیا ہوگا کہ 80 تو A کو اسائن ہو جائے گا، لیکن A کی ویلیو وہ اوور رائٹ ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہاں پہ اب پلاننگ کے اندر آپ نے اپنا لاس کر دیا۔ پیچھے ہم نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے مطلب اس کی جو کاسٹنگ ہے ان کو کنسیڈر کرنا ہے، تو یہاں پہ آپ کا ڈیٹا لاس ہو گیا۔ اچھا جی، اب اس کام کو کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں، اس طرح کام کو کرنے کے لیے پہلے تو آپ کو ظاہر تھوڑا سا انالیسس کرنا پڑے گا، پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کرنا کیا ہے، پھر پراپر آپ نے کوئی ریسورسز یوز کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریسورسز مراد یہ ہے کہ کچھ اور ڈیٹا سٹرکچرز ڈیفائن کرنا پڑ سکتا ہے اس سارے میٹر کو ریزالو کرنے کے لیے۔ دوسرا آپ نے ٹائم کاسٹ بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور فائنینشیل کاسٹ کو بھی، یعنی کہ فائنینشیل کاسٹ کا مراد یہ ہے کہ زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے، کوئی ایسا شارٹ کٹ ہونا چاہیے کہ کم ٹائم ہو، تاکہ خرچہ کم ہے، ریسورسز کا ٹائم کم ٹائم یوز ہوگا تو کم خرچہ ہوگا۔
اور سیفٹی میئر، سوری جو بات کر رہا تھا میں کہ لاس کا سیفٹی میئرز بھی لینی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فرض کا ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، اس میں کسی کی یہ پتہ چلے جی آپ نے پروگرام جب رن کیا تو ہمارے پاس بی کی ویلیو ضائع ہو گئی یا اے کی ویلیو ضائع ہوگی، ایک آیا آپ کے پاس اس پروگرام کو پرفارم کرتے ہوئے، تو یہ سارے میئرز آپ کو لینے پڑیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ تقریباً ساری چیزیں وہی ہیں جو آپ کو ریئل ورلڈ ایگزامپل دی ہے اس میں بھی یوز ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں کہ اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ ہمارے پاس دو ویریبل C++ پروگرام کے اندر ڈیفائن ہو گئی ہیں، A=50 اینڈ B=80۔ اب اس کا تو ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جی میں جناب یہ دو ویریبل A اور B تھی، میں دو نئی ویریبل ڈکلیئر کر لوں، ایک کو نام دے دوں C کا اور ایک کو نام دے دوں D کا، ٹھیک ہے۔ یہ فرض کیا صرف ابھی ڈکلیئر ہوئی ہیں، یہ غلطی ہے ہمیں۔ اچھا C اور D میرے پاس جی ڈکلیئر ہو گئی، میں کیا کروں کہ C کے اندر ویلیو رکھ لوں A کی، D کے اندر میں ویلیو رکھ لوں B کی، اور اس کے بعد میں A کو ویلیو اسائن کر دوں D والی، یعنی کہ اب D کا مطلب ہے ڈائریکٹلی B والی A میں آ رہی ہے، لیکن ہماری جو B والی ویلیو ابھی اسٹور ہے کس کے اندر، B کے اندر D کی تھی، D والی ویلیو A میں چلی گئی، اور B والی جو ویلیو یعنی کہ دوسرے لفظوں میں جو A والی ویلیو ہے وہ C میں اسٹور تھی تو ہم نے اٹھایا C میں رکھ دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کام کرنے سے ہماری ویلیو سویپ ہو گئی ہیں، یعنی کہ جو A کو ویلیو 50 تھی وہ B کے اندر چلی گئی ہے، اور B کو ویلیو جو 80 اسائن تھی وہ A کے اندر چلی گئی ہے۔ اچھا جی، ایک تو میتھڈ یہ ہے، بالکل یہ ٹھیک میتھڈ ہے، اور یہ ٹاسک پرفارم، یہ ایک بندے کی لاجک ہو سکتی ہے، اور یہ جو پروگرام ہے ایگزیکیوٹ ہوگا، لیکن اس میں کچھ ایشوز ہیں۔ اس میں ٹائم کاسٹ کا بھی ایشو ایک ہو سکتا ہے، اور اس میں فائنینشیل کاسٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں جی، اچھا ایک اور بھائی کی لاجک ہے، یہ ایک بھائی کی لاجک تھی، دوسرا بھائی کہتا ہے جی کہ یہ بڑا اس کو دو ویریبلز ڈکلیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، بلکہ میرا تو ایک ویریبل سے کام چل جائے گا۔ وہ کیسے جی؟ وہ کہتے ہیں جی میں ایک ویریبل y لیتا ہوں، y کے اندر ویلیو رکھا دیتا ہوں a کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ a کی ویلیو ہم نے ایک ٹیمپریری جگہ پہ رکھ دی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر 2 گلاس میں پانی پڑا ہو تو آپ کہیں کہ جی ان کو سویپ کرنا ہے، تو ایسے تو سویپ نہیں ہوں گے، اس کے لیے ایک تیسرے گلاس کی ضرورت ہوگی۔ تو پہلے ایک گلاس کو خالی کر لیں، علیحدہ کہیں محفوظ کر لیں، دوسرے کو جو ہے دوسرے والے کے ساتھ سویپ کر لیں، وہ جو آپ نے رکھا تھا اس کو واپس پہلے میں ڈال دیں، اور گلاس بھی واپس خالی اور سویپ بھی ہو گئے۔ تو یہ ایسے ہی ہے۔ اب y کو وہ کہتا ہے جی a کی ویلیو رکھ دے دیتے ہیں، اور a کے اندر ہم b کو اٹھا کے رکھ لیتے ہیں۔ اب a اور b برابر ہو گئے، یعنی کہ b کی ویلیو a میں پہنچ گئی۔ اب b کو میں کیا کرتا ہوں، جو ویلیو میں نے y کے اندر اسائن رکھے ہی تھے وہ میں دوبارہ جا کے اس کو اسائن کر دیتا ہوں۔ اب یہ میتھڈ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس میں اور اس میتھڈ میں، اس لاجک میں اور اس لاجک میں فرق کیا ہے؟ اس میں یہ دیکھیں کہ 1 2 3 4 5 6 لائنز کا کوڈ، اس پروگرام کے اندر میں نے 6 لائنز کا کوڈ استعمال کیا ہے، لیکن 1 2 3 4 اس میں میں نے صرف 4 لائنز کا کوڈ استعمال کیا، اور یہ میرا کام مکمل ہو گیا ہے۔ تو بھائی یہ دیکھیں، یہ بھی لاجک تھی، کام یہ بھی وہی ہوا ہے، یہ بھی لاجک تھی، کام یہی ہوا ہے۔ اس میں ٹائم کاسٹ بھی کم ہے، فائنینشیل کاسٹ بھی کم ہے، اور سیفٹی میئرز بھی پورے ہیں، اور جو سلیکشن ہے وہ بھی صحیح ہے۔ پہلے والے بھائی کی جو سلیکشن تھی اس نے کیا 2 ویریبل لی تھی، دوسرے والے نے 1 ویریبل سے ہی کام مکمل کر لیا، حالانکہ ٹاسک وہی ہے۔ یہ جو ٹاسک ہے اس کو کہتے ہیں لاجک امپروومنٹ۔ تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ، لیکن میری بات ایک ذہن میں رہے کہ یہ شروع میں اگر آپ ایک لاجک بلڈ کریں تو اس طرح کے بھی پروگرام بنائیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب بجائے اس کے کہ آپ نے فوراً گوگل سرچ کیا اور گوگل کے اوپر گئے اور وہاں سے بس ٹائپ کیا اور کر لیا، لیکن اگر آپ نے پہلے بیٹھ کے آدھا گھنٹہ سوچا، پھر آپ کو ذہن میں آیا کہ ہاں جی وہ جو سوچنا اور ذہن میں آنا ہے بھائی، وہی آپ کی لاجک بلڈنگ ہے، وہی آپ کی سکلز امپروو ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ والی جو چیزیں ہیں بہت ضرور، اگر آپ پروگرامنگ کرنے جا رہے ہیں تو بھائی یہ چھوٹے پروگرامز کو اس طرح سے کرنا شروع کر دیں، کاپی پیسٹ۔ ہمارے زمانے میں تو نیٹ یوں کہہ لیں کہ ہمیں کوئی 8 دن بعد کوئی 1 گھنٹے کے لیے ملتا تھا، ہماری تو مجبوری ہوتی تھی۔
ہماری مجبوری ہوتی تھی، ہم نے خود ہی سوچنا، یا تو یہ صرف زیادہ سے زیادہ ٹیچر سے پوچھ لیتے تھے، وہ بھی کبھی ٹیچر سے جھاڑ پڑ گئی اور کبھی جواب مل گیا۔ اس کے علاوہ یہ بکس ہوتی تھیں یا ہم ہوتے تھے اور بیٹھ کے بس یہ پیپرز کے اوپر ساری کیلکولیشن ہو رہی ہے، لاجک بن رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ پھر اس کا بعد میں فیکٹ یہ ہوا کہ پروگرامنگ کے اندر ہے، ایک تو مارکیٹ کے اندر پروگرامنگ کی جاب بہت ہوتی ہیں، بہت ایزی ہوتا ہے جاب حاصل کرنا۔ دوسرے نمبر پہ پھر آپ کو جتنا بھی کمپلیکس پرابلم آ جائے تو پھر آپ کو ایشو نہیں ہوتا، آپ ظاہر ہے اس پرابلم کو پہلے بریک کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے سب ٹاسک کے اندر، اور ہر ٹاسک کا پھر اس طرح بیٹھ کے آپ لاجک بناتے ہیں۔ لاجک بنانے کے بعد جناب آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، ایک تو آپ کے پاس کہہ لیں کہ ایک میتھڈ یہ ہے، اور ایک میتھڈ اور بھی ہو سکتا ہے، وہ میتھڈ نمبر 3 ہے۔ اچھا، میتھڈ نمبر 3 کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یا ایک اور بھائی ہے، اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک اور ویریبل ڈکلیئر کی ایکس کی۔ اچھا، اس نے وائی کو اے اسائن کیا، اس نے کیا کیا کہ پہلے نمبر پہ ایکس کو بی اسائن کر دیا، بی کے اندر ویلیو اے والی اٹھا کے رکھ دی اور اے کے اندر ایکس رکھ دی۔ تو یہ بھی، حالانکہ یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، لاجک ڈیفرنٹ ہے، لیکن کام وہی ہو گیا ہے، ریسورسز بھی وہی ہیں۔ تو یوں کہہ لیں کہ یہ بھی 100% اوکے ہے اور یہ بھی 100% اوکے۔ اس کے اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طریقے سے آپ پروگرامنگ لاجک اپلائی کرتے ہیں، ریئل ورلڈ کے اندر کیسے سوچتے ہیں۔ تو ریئل ورلڈ کے اندر بھی دیکھیں کہ صرف اگر آپ ان 2 سوالوں کے اوپر عمل کر لیں کہ واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو، اگر آپ سوچنا، دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہوں کہ لاجک کیا ہے، جب آپ سوچنا شروع کر دیں گے تو سمجھیں آپ کی لاجک بننا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اگر آپ لکیر کے فقیر اور ادھر اس سے پوچھ اور ادھر گوگل سرچ کر اور یہ کر وہ کر، تو پھر آپ کی لاجک بلڈنگ نہیں ہوگی، بلکہ وقتی طور تو آپ کے پرابلمز ریزالو ہو جائیں گے، لیکن ان فیوچر پروگرامنگ میں آپ کمپلیکس اور اچھے پروگرام نہیں کر سکیں گے۔ تو ان 2 باتوں پہ اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، اس ویڈیو سے اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور آنے والے دنوں میں اس سے اچھی بھی آپ کو ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو اینڈ پہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حلال رزق میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اس سے اچھی ویڈیوز آئیں گی۔ اپ ٹل دین، اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔